صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کے حضور استغفار کریں، اس سے معافی مانگیں، وہ بخش دیتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے، بندے کی خطائیں درگزر فرماتا ہے۔ وہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اتنا پیارا مدنی پھول میرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم لوگوں کے لیے دنیا میں دو امانے ہیں، ایک نے پردہ فرما لیا اور دوسری قیامت تک ہمارے پاس ہے، یعنی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور استغفار۔ کتنا پیارا مدنی پھول ہے۔ اور ایک اور مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا کہ یہ جو پہلے جو میں نے عرض کی، یہ صفحہ نمبر 353 پر ہے، 353، اور اب جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ صفحہ نمبر 386 پر ہے، 386، کہ خوف الہی عز و جل وہ صابن ہے جو دل کے سارے میل دھو ڈالتا ہے۔ کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اس کو اس بات کا احساس تو ہو، ندامت تو ہو، افسوس تو کرے، غور تو کرے کہ میں نے نافرمانی کس کی؟ اس رب کی جس کی نعمتیں ہی نعمتیں، اس رب نے ایمان دیا، مجھے عقل، شعور، صحت، تندرستی، دیکھنے سننے کی نعمت، پیاس لگتی ہے تو پانی ملتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے۔ کیا نعمت ہے جو رب کی طرف سے مجھے نہیں عطا کی گئی؟ ہائے میں کتنا کمزور اور کتنا کیسا عجیب شخص ہوں کہ میں اس رب کی نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ اپنی نفس کے ساتھ کچھ تو وقت نکالے یار، یہ بھی تو فکر مدینہ ہے نا، کچھ تو وقت نکالے اپنے نفس کے ساتھ، کچھ تو بات کرے۔ یہ نفس یہ کیا ظلم ہے؟ اے نفس یہ کیا ظلم ہے؟ جب دیکھو تازہ جرم ہے۔ اے نفس یہ کیا ظلم ہے؟ جب دیکھو تازہ جرم ہے۔ مجھ ناتواں پر اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ اپنی نفس سے کوئی تو بات کرے، یہ نفس ہمارا ہمیں اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو ڈانٹو تو صحیح بھائی، کچھ وقت تو نکالو، بیٹھو تو صحیح، سر جھکا کر اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، کر کیا رہے ہیں؟ آنکھ سے گناہ، کان سے گناہ، سوچ و تفکر، دل و دماغ گناہوں میں جو جا کے رچ بس گیا ہے۔ قدم اٹھتا ہے گناہ، قدم اٹھتا ہے گناہ، قدم اٹھتا ہے گناہ، رواں رواں گناہوں میں ڈوبتا ہے۔ اگر اسی حالت میں استغفار کیے بغیر، توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم روٹھ گئے، میرا کیا بنے گا؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ارے اس غور کا بھی تو وقت نہیں ملتا، یہ بھاگ تو وہ بھاگ، یہ بھاگ تو وہ بھاگ، یہ پیسہ تو وہ دنیا تو یہ مال تو یہ پتہ نہیں کس سمت دورے چلے جا رہے ہم لوگ۔ آخر ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے کہ ہم دو گھڑی اللہ کے حضور بیٹھے تو صحیح؟ میں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے رب کے حضور عرض تو کروں، التجا تو کروں، اپنے جرموں کا اعتراف تو کروں، مولا تیرا بھاگا ہوا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میں حاضر ہوں، لبیک، مجھے معاف کر دے، میں حاضر ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم سچی توبہ تو بجا لائیں، سچی توبہ تو کریں، اور سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جب گناہوں سے توبہ کر رہا ہے تو آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ دل میں ہو، اور ندامت یہ توبہ کا رکن اعظم ہے، اہم ترین رکن۔ ندامت ہو، افسوس تو ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے، یہ کیا کر گیا ہوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی نے بلخ میں دوران بیان کچھ یوں فرمایا، اے اللہ عز و جل، اس مجلس میں جو سب سے زیادہ گناہگار ہو اس کی مغفرت فرما دے۔ اتفاق سے وہاں کفن چور بھی موجود تھا۔ جب رات کو اس نے کفن چوری کرنے کے لیے ایک قبر کو کھولا تو ندا آئی، آج ہی تو حاتم کے صدقے میں تیری مغفرت ہوئی تھی، اور آج ہی تو پھر ارتکاب معصیت کے لیے آپ پہنچا۔
یہ ندا سن کر وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا. کیسے بخشش ہوتی ہے, کیسی مغفرت ہوتی ہے, کیسے گناہوں سے بچنے کی صورتیں عطا کی جاتی ہیں. اور اس سے پتہ چلا کہ اجتماعات کی کیسی بہار ہے, کہ یہ ایک اجتماع میں حاضر تھا گناہگار شخص, اور اللہ کے ولی حضرت سید حاتم اصم الرحمت الاکرم کی دعا کہ یا اللہ جو سب سے زیادہ گناہگار ہے اس کی مغفرت فرما. اب کوئی بیان کر رہا ہے, اب آمین کہنے والوں میں کون اللہ کا مقبول بندہ ہو, اور ہم جب اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں, کیا عجب کہ اس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہو جائے کہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے. ہر خطا تو در گزر کر بے کسوں مجبور کی, ہر خطا تو در گزر کر بے کسوں مجبور کی. یا الہی مغفرت کر, یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی. اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش. جان چلے تیری رضا پر, جان چلے تیری رضا پر, جان چلے تیری رضا پر بے کسوں مجبور کی. یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی. صلو علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.